حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک درویش کا ذکر سنا تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ہمراہ اس کی زیارت کے لیے گیا۔ وہ درویش نہایت خوشحال تھا۔ اس کے پاس سواری کے لیے گھوڑا، رہنے کے لیے بہترین مکان، باغ اور نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ جب اس درویش کو ہماری آمد کا پتہ چلا تو اس نے نہایت گرم جوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا۔ اس نے ہر شخص کے ہاتھ چومے اور بہترین نشست پر بٹھایا۔ اس نے ہمارے ساتھ نہایت مروت سے گفتگو کی مگر کھانے کی جانب توجہ نہ دی، حالانکہ کوئی بھی شخص کھائے پیے بغیر آسودہ نہیں رہ سکتا۔ رات کافی گزر گئی اور وہ ہمارے ساتھ محض گفتگو رہا اور پھر عبادت کے لیے خلوت میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس کی تکلیف سے ہم ساری رات بے قرار ہے اور یہ خیال کہ شاید صبح کچھ کھانے کو ملے، مگر صبح بھی ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ صبح کے وقت ہمارے پاس آیا اور ہمارے ہاتھ چومے اور نہایت میٹھے لہجے میں ایک مرتبہ پھر گفتگو شروع کر دی۔ میرے ساتھیوں میں ایک بے باک تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ درویش رات کی طرح ہمیں دن کے وقت بھی بھوکا رکھنا چاہتا ہے تو اس نے اس درویش سے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ درویش کے لیے توشہ بوسے سے بہتر ہے۔ آپ ہمارے جوتے نہ اٹھائیں بلکہ کھانے کے لیے کچھ لائیں۔ جوان مرد سخاوت کے باعث جیت گئے، نہ کہ رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والا۔ جو روٹی اور نان دیتا ہے وہ بزرگ ہے، اور جوان مردی اسی میں ہے کہ صرف باتوں میں جو کہ خالی ڈول کی مانند ہے، بروز محشر وہی جنت میں ہوگا جس کا تعلق حقیقت سے رہا، نہ کہ ظاہری دعووں سے۔ دعووں کو حقیقت سے درست کیا جا سکتا ہے، اور وہ باتیں جو محض الفاظ ہیں وہ تکیے کی مانند ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، بس یاد رکھو کہ جب کوئی تمہارے ہاں مہمان ہو تو باتوں سے اس کا دل بہلانے کی بجائے اس کی خاطر مدارت کھانے سے بھی کرو اور اسے فاقے کی تکلیف سے بچاؤ۔ عقائد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ بکمالی کشف